السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے فیس بک پہ ایک بہت خوبصورت پوسٹ دیکھی کہ امریکہ نے ایٹم بم مار کے جاپان کو تباہ کر دیا، لیکن آج امریکی صدر جاپانی لیپ ٹاپ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو جب امریکہ نے جاپان کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور جاپان اپنی کامیابی کے بعد جب دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ کی دستاویز امریکی عہدیداروں نے جاپان کے شہنشاہ کے سامنے رکھی تو انہوں نے امریکہ کی ساری ہی شرائط کو تسلیم کر لیا، سوائے اس کے کہ جاپان کی تعلیمی، تدریسی اور دفتری زبان انگریزی ہوگی۔ کتنا دور اندیش تھا وہ شہنشاہ جو یہ جانتا تھا کہ قومی زبان اختیار کر کے جاپانی قوم دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے گی اور اپنی شکست کو اپنی فتح میں تبدیل کر لے گی۔ اور دیکھیے کہ آج امریکہ جاپان کا محتاج ہے، صرف لیپ ٹاپ ہی نہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مشینری کا جتنا بھی استعمال ہے اس میں امریکہ سمیت پوری دنیا جو ہے وہ جاپان کی محتاج ہے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ جب ہندوستان پہ انگریز قابض ہوئے تو انہوں نے فارسی اور اردو کو ختم کر کے انگریزی زبان نافذ کر دی، جسے غلاموں نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا۔ ایک ترقی یافتہ بر صغیر کی قوم، ایک تعلیم یافتہ قوم، ایک حکم نامے کے ذریعے جاہل قرار پائی۔ جو انگریزی نہیں جانتا تھا وہ جاہل ہو گیا۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ دیکھیں کہ جب انگریزوں سے جان چھوٹ گئی، ہم آزادی سے ہمکنار ہو گئے، تو انگریز اپنے پیچھے ایسے وفادار غلام چھوڑ کے گئے ہیں کہ پون صدی گزر جانے کے باوجود بھی وہ ہمیں انگریزی سے نجات حاصل نہیں کرنے دے رہے۔ وہ پوری قوت سے انگریزی زبان کی وکالت کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور پاکستان کی قومی زبان جس کو دستور پاکستان میں بھی تسلیم کیا گیا ہے، جس کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جس کے فوری نفاذ کا حکم دیا ہے، اور جس پہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا اتفاق رائے بھی موجود ہے۔ لیکن ہماری بیوروکریسی یہ چاہتی ہے کہ ہم 18ویں صدی کی طرح غلام رہیں، اور ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ٹکٹ کاٹنے والے کلرک، ڈاکخانے کے کلرک اور گوداموں کے منشیوں سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکیں، اور یہ اشرافیہ اپنے بچوں کو مہنگے انگریزی اسکولوں میں پڑھا کے پاکستان کے اوپر مسلط کیے رکھے۔ اس تناظر میں
بیوروکریسی اور حکمرانوں سے تو کوئی مطالبہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ مفادات کے بھی غلام ہیں اور ذہنی طور پر اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ وہ انگریزی سے نکلنے کو دنیا کی سب سے بڑی شکست اور پسماندگی سمجھتے ہیں، اور یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات اور مطالبہ کیا جائے۔ میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے، پاکستان کے ہمدرد غریب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پون صدی نیم آزادی میں گزاری ہے، اور ہر آنے والا دن ہمیں تعلیمی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی پستی کی طرف لیے جا رہا ہے۔ میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اٹھیں اور قومی زبان کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں، تاکہ ہم حقیقی آزادی سے ہمکنار ہو کے قومی ترقی کے شاہراہ پر پہلا قدم تو کم از کم رکھ سکیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ پچھلے چند سالوں کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ آگے ہیں، لیکن مقتدرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے۔ جب تک کروڑوں لوگ اس جدوجہد کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم قومی زبان کو نافذ نہیں کروا سکتے اور ہم ترقی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ طاہر الرحمن چوہان، صدر تحریک نفاذ اردو پاکستان۔